ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے عنوان کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات عالیہ کو جمع کر کے ایک اہم ترین موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ موضوع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 8 چیزوں کے ظہور سے پہلے تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ان میں سے 6 چیزیں مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، اور 2 چیزیں جامع ترمذی شریف کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور کل یہ 8 چیزیں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں اور ایسے حالات ظاہر ہو جائیں تو تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی قبروں میں چلے جانا
دنیا میں زندگی گزارنے سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ اس میں تمہارے ایمان کی زیادہ حفاظت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ارشادات عالیہ کو جمع کر کے ان کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ایسے حالات ہوں گے جب امت پر بدترین حالات نمودار ہو جائیں گے اور تباہی اور بربادی ہر طرف پھیل جائے گی اور ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی اور عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو کر اسلام کی تعلیمات اٹھتی چلی جائیں گی۔ ان حالات کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منطبق ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ظہور سے پہلے تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں، مر جانے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اہمیت اور حفاظت کے طور پر ایسا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ حالات اگر پیدا ہو جائیں تو بندہ خودکشی کر لے یا خود اپنے آپ کو ہلاک کر لے، کیا میرے لیے زندہ رہنا زیادہ بہتر نہیں بلکہ مر جانا زیادہ بہتر ہے، تو لہٰذا میں اپنی جان خود لے لوں؟ یہ مطلب اس حدیث مبارکہ کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے حالات ایسے ہو جائیں گے، ایمان کی حفاظت کے پیش نظر انسان کا مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا، لیکن چونکہ انسان نے دنیا میں زندہ رہنا ہے اور مسلمان نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، لہٰذا یہ حالات بھی آ جائیں تو حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا اور سروائیول کرنا ہوگا اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کرنا ہوگی۔ لیکن ان حالات کے بارے میں تنبیہ کر دی، آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ ایسے حالات ہوں گے کہ ان میں تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ جب پیارے نبی کے فرمان کا یہ مفہوم ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، اب میں تفصیل کے ساتھ نمبر وار ترتیب وار وہ 8 قسم کے لوگ اور 8 قسم کے حالات جب پیدا ہو جائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کیفیت زیادہ بہتر ہوگی کہ تم زندہ رہنے کی بجائے قبروں میں پہنچ جاؤ اور مر جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے اور مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے پہلی حدیث مبارکہ جو مسند احمد بن حنبل میں ہے، جس میں 6 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، پہلے میں وہ بیان کروں گا، اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ جس میں 2 مزید چیزوں کا ذکر ہوا ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ سب بھائیوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ پہلی چیز جو مسند احمد بن حنبل میں 6 چیزیں بیان ہوئیں، نمبر 1، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے حکمران بے وقوف لوگ بن جائیں، کم عقل، خسیس، کمینے اور گھٹیا لوگ تمہارے حکمران بن جائیں تو اس وقت تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آج ہمارے حکمران کیسے ہیں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ وہ قرآن و سنت پر کتنا چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کتنی پابندی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کا کتنا خیال کرتے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں پر کسی جگہ ظلم ہو تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے کس قدر اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے حکمرانوں کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ میں صرف پیارے نبی کا فرمان بیان کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، فیصلہ ہر بندے نے خود کرنا ہے کہ یہ حالات کتنے وارد ہو چکے ہیں اور کتنے ابھی آنے والے ہیں اور کیا کیفیت ہے، اور ہمیں اپنے اپنے ایمان اور اسلام کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ یہ پہلا فرمان ہے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خسیس، کمینے، گھٹیا اور بے وقوف لوگ تمہارے حکمران بن جائیں تو تمہارے لیے مر جانا جینے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پولیس کی کثرت ہو جائے تو تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ حکومتی ایسے کارندے جو حفاظتی بندوبست کرتے ہیں، جس کو پولیس کہا جاتا ہے، رسول پاک کے دور میں یہ نام کے بغیر ادارہ موجود تھا۔ حضرت عمر نے اس ادارے کو قائم کیا تھا ایک خاص مقصد کے لیے، تاکہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے اور بقدر ضرورت پولیس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب پولیس کی کثرت ہو جائے، شرطوں کی کثرت ہو جائے تو تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب اس کی تعداد کتنی بڑھ چکی ہے اور پولیس آج مسلمانوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی تحفظ کرنے میں کتنا کردار ادا کر رہی ہے اور کتنی خرابیاں اس کی وجہ سے معاشرے میں واقع ہو رہی ہے۔ جہاں تھانوں کے اندر انصاف بکتا ہے، کچہریوں کے اندر انصاف بکتا ہے، اور جہاں عجیب و غریب ظلم و ستم کی داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ امیروں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور غریبوں اور نہتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پولیس کی کثرت ہو جائے، بہت بڑی تعداد بڑھ جائے، اور آج ہمارے سامنے ایک ایک حکمران کی حفاظت کے لیے ہزاروں پولیس کے نمائندے بھرتی کیے جاتے ہیں اور ان کی تنخواہیں مسلمانوں کے ٹیکس سے ادا کی جاتی ہے، اور دیگر مواقع پر آج پولیس کی کتنی اقسام اور کتنی کثرت ہوئی اور اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ہم سب کے سامنے ہر بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں الفاظ یہ ہے کہ جب اس کی کثرت ہو جائے تو تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 3، بیع الحکم، جب فیصلے فروخت ہونے لگے، جب فیصلے فروخت ہونے لگے، یعنی جج اور قاضی جو فیصلہ کرنے والے اپنے فیصلوں کو بیچنے لگے، پیسوں کے بدلے میں فیصلے ہو رہے ہو، انصاف کا جنازہ نکل رہا ہو، انصاف کا خون ہو رہا ہو، اور یہاں انصاف کی کوئی تمیز نہ ہو، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ پارٹی کدھر مضبوط ہے کدھر کمزور ہے، جہاں قاضی بک رہے ہوں، جج بک رہے ہوں، اور اس میں ایسے وکیل بھی شامل ہوں گے کہ جو انصاف کو فروخت کرتے ہیں پیسوں کے بدلے میں، اور ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب فیصلے بکنے لگے، ان کی خرید و فروخت ہونے لگے، اتنے پیسے دیں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا، اتنے پیسے دیں گے تو آپ کے حق میں ہم فیصلہ کروا دیں گے، جہاں جج بک رہے ہوں، قاضی بک رہے ہوں، وکیل خرید و فروخت میں ملوث ہوں، ججوں کے منشی اور کلرک ان کاموں میں ملوث ہوں، اور اب تو یہ اتنا کام ہے کہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہر بندے کو نظر آتا ہے، جس کا بھی کچہری اور عدالتوں سے واسطہ پڑا ہے اسے پتہ ہے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کس طرح نیچے سے لے کر چھوٹے کارندے سے لے کر جج تک خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ یعنی جتنا بڑا لفافہ اتنی بڑی شخصیت کو آپ اپنے فیصلے میں خرید سکتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن رسول پاک کا فرمان ہے کہ جب فیصلوں کی خرید و فروخت ہونے لگے تو اس وقت تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی اہمیت کے لیے بتایا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی خودکشی کر لے یا اپنے آپ کو مار لے، یہ مراد نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتایا۔ یعنی اتنا بہتر عمل ہوگا کہ اگر وہ اس سے پہلے مر جاتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر تھا، کم از کم اس کا ایمان سلامت رہ جاتا، اسلام سلامت رہ جاتا، اور اس کی آخرت سلامت رہ جاتی۔ اس بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے پیارے نبی نے یہ انداز اختیار کیا کہ تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 4، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خون ریزی، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے اور دنگا و فساد کو معمولی چیز سمجھا جانے لگے، یعنی خون ریزی ہو جائے اسے ایک معمولی عمل سمجھا گیا، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، دنگا و فساد اور
خون بہانا اس کو ایک معمولی عمل سمجھ لیا گیا۔ آج قتل و غارت کی کیا پوزیشن ہے اور کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، چاقو سے لے کر بڑے سے بڑا اسلحہ نکل آتا ہے، بے گناہ مارے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کس کا گناہ ہے اور کس کا گناہ نہیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے، معمولی باتوں پر جو ہے دنگا و فساد کیا جائے اور خون ریزی کو ایک معمولی سا کام سمجھا جائے اور اس کو اہمیت نہ دی جائے، حالانکہ ایک مسلمان کے خون کی حفاظت ہر محکمے پر اور ہر دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، لیکن اس کو معمولی سمجھا جانے لگے۔ مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت ہو، لڑائی جھگڑے، دنگا و فساد، خون ریزی، خون بہانا، یہ ایک معمولی کام سمجھا جانے لگے تو فرمایا تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 5، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطیعۃ الرحم، جب رشتہ داریاں کاٹی جانے لگے، رشتہ داریاں توڑ دی جائیں، رشتہ داریوں کی پرواہ نہ کی جائے، رشتہ داروں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو ان کی مدد کرنی پڑے گی اس لیے ان سے رابطہ ہی نہ رکھا جائے، یا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے ان سے دوری اختیار کر لی جائے، یا غریب سمجھ کر ان کو نظر انداز کر دیا جائے، کوئی بھی وجہ ہے، جب رشتہ داریاں توڑ ڈالی جائیں گی اور رشتہ داریوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی تو فرمایا اس وقت تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ آج رشتہ داریاں کتنی نبھائی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کو کتنی توجہ دی جا رہی ہے، رشتہ داریوں کو کس طرح جو ہے کامیاب طریقے سے سمجھا جاتا ہے، ان کو جو ہے ڈیل کیا جاتا ہے، یہ آپ اور میرے سامنے ہے۔ آج رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے کس طرح کے تعلقات ہیں، ہر بندہ اس بارے میں غور کر سکتا ہے۔ نمبر 6، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرآن پاک کو موسیقی کی طرز پہ پڑھا جانے لگے، قرآن پاک موسیقی کی طرز پہ پڑھا جائے، گانے والے قراء ہو موسیقی کی طرز پہ پڑھتے ہو، صرف موسیقی کی طرز پہ گانے بجانے کی طرز پہ پڑھنے کو بڑا کمال سمجھا جائے، اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایسا بندہ جو قرآن پاک صرف گانے کی طرز پہ یا موسیقی کی طرز پہ پڑھتا ہے، اس کو اس لیے اس کی تلاوت سنی جائے، اسے سٹیج پہ گویا کہ بٹھایا جائے اور دوسرے لوگ اس سے زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ عقل مند ہیں، زیادہ عالم ہیں، وہ صرف چونکہ اچھی طرز لگا لیتا ہے، موسیقی کی طرز پہ پڑھ لیتا ہے، غنا پیدا کر لیتا ہے اور گانے باجے کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اس لیے بڑے بڑے علم والے لوگ تو نیچے بیٹھے اور اس کو صرف اچھی طرز کی وجہ سے، موسیقی کی طرز پہ پڑھنے کی وجہ سے، گانے کی طرز پہ پڑھنے کی وجہ سے اسے یہ پروٹوکول دیا جانے لگے کہ اسے اس کی تلاوت سنی جائے اور باقی زیادہ پڑھے لوگ لکھے لوگ جو ہے وہ اسے سنیں اور وہ موسیقی کی پوری طرز اتارتا ہے اور موسیقی کی طرز پہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس طرح قرآن پاک پڑھا جانے لگے اس وقت تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آج ہماری محافل کا کیا حال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح دیکھیں آج کل ہر جگہ تلاوت کلام پاک بعض اوقات کیسٹوں میں، سیڈیز کے اندر، یو ایس بی کے اندر ڈال کے لگا دی جاتی ہے، کوئی بھی نہیں سن رہا، سریعام چل رہی ہے، کوئی توجہ نہیں کر رہا، سن ہی نہیں رہا، اور ہوٹلوں پہ چل رہی ہے یا کسی اور جگہ چل رہی ہے، یہ بھی چیزیں شامل اس میں۔ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو چپ رہو اور اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ حالات بھی ہمارے سامنے، اور دوسری طرف آج کل جس طرح رنگ برنگے کاری ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بے عمل ہیں، نماز نہیں پڑھتے، موسیقی کی طرز پہ تلاوت کرتے، اور سارے لوگ جو ہے جس طرح پھر ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتے، ان سے زیادہ بڑے عالم بیٹھے ہوتے ہیں، اور غنا کی طرف پہ، موسیقی کی طرف پہ چونکہ عوام ان کو پسند کرتی ہے اس وجہ سے جو ہے سنا جاتا ہے۔ اور یہی حال آج کل کے نعت خانوں کا ہے۔ بڑی بڑی محافل کے اندر دیکھ لیں، نعت خان بے نمازی ہے، داڑھی منڈا ہے، شریعت پر عمل نہیں کر رہا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، قرآن و حدیث کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں، بڑے بڑے علماء کو گھیر کے بٹھا دیا جائے گا اور ان کو لگا دیا جائے گا، اور علماء 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، 2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، اور وہ جاہل نعت خان اپنی نعت خانی میں لگا رہے گا، حالانکہ وہ پیشہ ور ہے، اسے صرف پیسے سے غرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اسے غرض نہیں۔ یہ چیز بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر تم
تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم نے علماء کو عزت اور آبرو، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کی ترجمانی ہے، ان کو اہمیت دینے کی بجائے ان کو اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ یا خصوصی مہمان کے طور پہ لا کے ایک بھالو بنا کے بٹھا دیتے، جاہل نعت خانوں کو اور جاہل لوگوں کو بٹھا کے اسٹیج پہ چڑھا دیتے۔ اب علماء اڑتے رہتے بیچارے، یعنی وہ دین کی بات بتائیں، قرآن و سنت کی بات بتائیں، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ نہ ہماری قوم قرآن و سنت کو سننا چاہتی ہے، یہ تو گویوں کو سننا چاہتی ہے، موسیقی کا شوق ادھر آ کے پورا کر لیتی ہے، اور جاہل نعت خانوں کو سننے پر آج ہمارا سارا زور ہے۔ اور قرآن پاک کس طرح پڑھا اور سنا جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ رسول پاک کا یہ فرمان ہے، جب قرآن پاک موسیقی کی طرز پہ پڑھا جانے لگے اور اس میں موسیقی کی طرز پہ پڑھی جانے والی نعتیں بھی شامل ہیں، تو پھر تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم زندہ رہنے کی بجائے مر جاؤ۔ یہ مسند بن احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں 6 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ میں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے مر جانا ان چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ زیادہ بہتر ہوگا زندہ رہنے سے۔ نمبر 7، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے مالدار کنجوس ہو جائیں، تمہارے بڑے بڑے مالدار، امیر، ارب پتی، کروڑ پتی، لاکھ پتی لوگ یہ کنجوس ہو جائیں، غریبوں پہ اپنی دولت خرچ کرنا چھوڑ دیں، تو تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک ہی گلی کے اندر ارب پتی اور کروڑ پتی بندہ رہتا ہے، اسی گلی کے اندر کئی بندے بھوکے مر رہے ہیں، کمزور ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، لیکن کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ ہر بندہ اپنی ترقی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، آگے سے آگے جا رہا ہے، یعنی میرے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کو چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا، 2 ٹائم کی روٹی بھی میسر ہے یا نہیں، کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی تو اپنے گھر ہے، غریبوں کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب تمہارے مالدار لوگ کنجوس ہو جائیں، بخیل ہو جائیں، یعنی سخاوت چھوڑ دیں، تو پھر جو ہے تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آج خواہشات اتنی بڑھا لی گئی ہیں، جو لکھ پتی ہے وہ بھی اپنا آپ کو غریب سمجھتا ہے کیونکہ اسے اور پلاٹ لینا ہے، اور گاڑی لینی ہے، اور بنگلہ خریدنا ہے۔ جو کروڑ پتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، اس نے اور آگے بڑھنا ہے، اس نے اور آگے بڑھنا ہے۔ ارب پتی ہے اس سے بھی آپ جا کے پوچھ لیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب، میں نے ایک بڑا امیر آدمی تھا، میری اس سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا مفتی صاحب میں نے تو قیامت کا منظر ایک دفعہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا بڑے مشکل میں نے حالات دیکھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، معمولی سا بھی میرے پاس مال و دولت نہیں بچا، میں نے بڑا قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ میں نے کہا کس طرح کے منظر تھے، کیا کچھ بچا تھا؟ کہہ رہا کہ میرے پاس صرف 1 کروڑ روپیہ بچا تھا، میں نے یہ منظر دیکھا، قیامت کا منظر تھا، 1 کروڑ روپیہ میرے پاس بچا اور میں بالکل کنگال ہو گیا۔ یعنی وہ 1 کروڑ روپے کو کوئی سمجھ نہیں رہا، یہ تو میں نے اپنے کانوں سے بات سنی۔ تو امیر لوگوں کا یہ حال ہے، یعنی اپنی دنیا کے اندر مست ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، ان کے دائیں بائیں جو رہ رہے ہیں، جن کا حق ہے ان کے اوپر، ان کے مال پر، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جب تمہارے مالدار کنجوس اور بخیل ہو جائیں، سخاوت سے عاری ہو جائیں، تو تمہارے لیے پھر مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 8 اور آخری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اہم معاملات میں عورتوں سے مشورے لیے جانے لگے، عورتوں کو مشیر بنا لیا جائے، بڑے بڑے معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، دیگر اہم ترین فیصلوں کے معاملات ہیں، ان میں عورتوں کو سربراہ بنا لیا جائے، عورتوں کو مشیر بنا لیا جائے، عورتوں سے مشورے کیے جائیں، عورتوں کو اپنا سربراہ بنا لیا جائے، تو فرمایا تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آج ہماری صورتحال اس حوالے سے بھی بڑی کمزور ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک آپ دیکھ لیں، عورتوں کو مشیر بنایا ہوا ہے، عورتوں کو سیکرٹری بنایا ہوا ہے، عورتوں سے مشورے لیے جاتے ہیں، عورتیں فیصلہ کن حیثیت میں جو ہے آج وہ آنے لگی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکمران ہیں، مرد عورتوں پر آفیسر اور نگران ہیں۔ انتظامی معاملہ، ہاں گھریلو معاملات میں عورتوں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، گھریلو عام معاملات ہیں، گھریلو خانگی معاملات ہیں، ان میں عورتوں سے مشورہ لینا ہے، یا کوئی بڑا معاملہ بھی ہے کبھی کبھار کوئی مشورہ لے لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں، لیکن کثرت ہو جائے، سارے اہم فیصلے عورتوں کے مشورے سے طے پانے لگے اور عورتوں کے مشوروں کی کثرت ہو جائے، مرد مشوروں سے پیچھے ہٹ جائے،
تو فرمایا تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری سیاسی پارٹیوں کا حال دیکھ لیں، ان میں بھی عورتیں آگے آگے فرق پہ لیڈ کر رہی ہیں، اور ہمارے عجیب و غریب آج صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارا پچھلا وزیر اعظم تو ایک عورت کا ہی بیعت ہو گیا تھا، اپنی بیوی کا ہی بیعت ہو گیا۔ یہ صورتحال ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کی وجہ سے اسی کو مشیر بنایا، اسی کے مشورے سے سارے کام ہونے لگے۔ تو آج دیکھیں وہ بھگت رہے ہیں عورتوں کو مشیر بنانے کا نتیجہ اور انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پیرنیاں بننی شروع ہو گئی ہیں، مرد ان کے مرید ہو رہے ہیں، عورتیں پیر بن رہی ہیں، جگہ جگہ اب اس طرح کی پیرنیاں نمودار ہو رہی ہیں، برساتی مینڈکوں کی طرح یہ جعلی پیرنیاں نکل رہی ہیں، اور نعوذ باللہ لوگ ان سے بیعت ہو رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں۔ ان کی دنیا آخرت تو برباد ہو رہی ہے، بیعت ہونے والوں کی دنیا آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اور پھر عورت سے بیعت ہونا، عورت کو اپنا مرشد ماننا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ سٹیج نہیں دیا، اس لیے کوئی عورت نبی نہیں بنی، جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے مرد ہیں۔ عورتوں کے ایک اپنا دائرہ کار ہے، وہاں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ کوئی عورتوں کا اس سے کوئی عزت کم ہو جائے گی، عورتوں کا بڑا وقار ہے، ان کے اپنے بڑے معاملات ہیں، قرآن و سنت نے ان کو بہت زیادہ حقوق دیے، لیکن ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اہم معاملات میں عورتوں کی مشاورت ہونے لگے اور عورتوں کی مشاورت بڑھ جائے، ان کے مشورے سے سارے فیصلے ہونے لگے، تو پھر تمہارے لیے مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ برادران اسلام، یہ 8 چیزیں ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ 6 چیزیں مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ میں ہیں، اور 2 چیزیں مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ کے اندر ہیں۔ میں نے تفصیلاً وضاحت کے ساتھ تھوڑی تفصیل بیان کر کے آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو عرض کر دیا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حالات سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے ہمارا ایمان داؤ پہ لگ جائے، ہمارا اسلام داؤ پہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔